أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور کہیے کہ میرے رب مجھ کو داخل کیجئے سچا داخل کرنا، اور مجھ کو نکالیے سچا نکالنا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کیجئے، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں برتا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی مخالفت دن بدن بڑھ رہی تھی. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. گزشتہ کل ہم نے وہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے مخالفین کی مخالفتوں کا علاج بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتائی کہ آپ نماز میں لگ جائیے، مخالفین کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیجیے، نماز میں لگ جائیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اللہ سے لو لگائیے. اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنا دیں. نماز کے ساتھ تہجد کی نماز کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ یہ جو پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں وہ بیکار جانے والی نہیں، اس کا بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ملنے والا ہے. آخرت میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، یعنی شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، تمام کے آپ سردار بنائے جائیں گے. اور دنیا میں آگے مکہ فتح ہوگا، وہ بعد والی آیتوں میں آ رہا ہے. یہاں جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہیے کہ میرے رب مجھ کو داخل کیجیے سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھ کو نکالیے سچا نکالنا. اس میں اللہ رب العزت نے ایک دنیاوی اور تدبیر بتائی حضور کو. مخالفین کے سامنے آپ کو کیا تدبیر اختیار کرنی. اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ اب آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا ہے، ہجرت کا وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ آپ ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تیاری میں لگ جائیے، آپ کو اب مکہ چھوڑنا ہے. جب بھی کسی نے حق کا بول بالا کیا ہے، حق کا جھنڈا اٹھایا ہے، دشمنوں نے ہمیشہ ان کو ستایا ہے، اور حق کا بول بالا کرنے والے کو، حق کا جھنڈا اٹھانے والے کو اپنی بستی اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے ہیں، حضور کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے، اور امت کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے ان کے بارے میں. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف دنیا میں، حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب.
اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ان کو بھی بستی والوں نے کوئی الزام لگا کر بستی سے نکال دیا. یہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہی لے کر آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور جلدی سے گھر آئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھے. آپ نے کہا تھا زمینوں نے مجھے چادر اوڑھا دیجیے، آپ کو بخار آ گیا تھا. جب آپ کو ذرا اچھا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم کے پاس آپ کو لے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس. حضرت خدیجہ کے رشتے دار بھی، وہ عیسائی بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کا علم ان کے پاس تھا. ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے فرشتے کو میں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا ہے، اور آپ وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بتایا گیا ہے. آپ کا بول بالا ہوگا، لیکن آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت تعجب سے پوچھا تھا کہ میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی. اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی. اب وہ وقت قریب آ گئے. مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ حق کا بول بالا کرنے والے کو بستی سے بھگا دینے سے حق دب جائے گا یا مٹ جائے گا، لیکن بات ایسی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جس طریقے سے چاہتے ہیں کام اسی ترتیب سے ہوتا ہے، اور حق کا غلبہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، شکلیں اس کی جو بھی ہو. دشمنان اسلام چاہے کیسی ہی ترکیبیں اختیار کریں، لیکن اللہ نے ٹھان لی ہے کہ اسلام پھیل کر رہے گا تو پھیل کر رہے گا. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا. حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، ایک بادشاہ تھا، مشرک تھا، مومن نہیں تھا. اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں. اس بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ کوئی لڑکا، کوئی نوجوان میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں مرنے سے پہلے جادو اس کو سکھا دوں، تاکہ سلطنت کو کام آئے، حکومت کو کام آتا رہے جادو. بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا متعین کیا کہ آپ کو روز اس راہب کے جادوگر کے پاس جانا ہے، وہ آپ کو جادو سکھائے گا. یہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس جاتا. راستے میں ایک پادری کا مکان تھا، راہب، عیسائی عالم. اس زمانے میں عیسائی مذہب چلتا تھا، تو اس زمانے کا سچا مذہب وہ تھا. تو ایک راہب بیچ میں تھا. یہ بچہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے پہلے راہب کے پاس جاتا اور اس کی باتیں سنتا. اس کی باتیں بچے کو بہت اچھی لگتی. پھر وہ جادوگر کے پاس پہنچتا. وہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو جادوگر اس کی پٹائی بھی کرتا، دانت دپت بھی کرتا. اس بچے نے واپس آ کر راہب سے کہا کہ تمہارے پاس آتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آنے جانے میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو وہ جادوگر میری پٹائی کرتا ہے. راہب نے، عیسائی عالم نے اس کو ایک ترکیب سکھائی کہ آپ جب بھی جائیں جادوگر کے پاس اور آپ کو خطرہ ہو کہ وہ پٹائی کرے گا، تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ گھر والوں کا کچھ کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. آپ ایسا کہہ کر اپنی جان بچا لیں. یہ سلسلہ تھوڑے دنوں تک چلتا رہا. ایک دن ہوا یہ کہ لوگوں کے آنے جانے کا جو مین راستہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا جانور نکل آیا، جنگلی جانور.
مان لو شیر ہے یا کوئی بھی ایسا درندہ جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، وہ بیچ میں بیٹھ گیا، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اب لوگ پریشان ہیں۔ وہ بچہ وہاں موجود تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج چیک کر لیتے ہیں کہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے، لوگوں سے کون اوریجنل آدمی ہے، کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ دیکھ لیتے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور دعا پڑھی کہ اللہ اگر یہ راہب یعنی عیسائی عالم کا مذہب سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ختم کر اور لوگوں کے لیے راستے کو کھول دے۔ چنانچہ اس نے یہ دعا کر کے پتھر مارا تو وہ جو جانور خطرناک تھا، بڑا جانور تھا، وہ مر گیا، پتھر سے مر گیا اور لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے یہ بہت عجیب بات دیکھی کہ ایک بچے نے یہ کام کر دکھایا، اتنے بڑے جانور کو پتھر مارا اور وہ مر گیا، اس کے پاس کوئی کرامت ہے؟ تو لوگوں کا اس کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کچھ قدرت اور طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ کوڑ کی بیماری والا کوئی آدمی آتا، وہ بچہ کوڑ والی جگہ پر ہاتھ پھیر دیتا تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ کوئی نابینا آتا، یہ بچہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا اور اللہ سے دعا کرتا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آتی، وہ دیکھتا ہو جاتا۔ دھیرے 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 شہر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کے کان میں بات پہنچی کہ فلاں جگہ ایک بچہ ہے اور وہ اندھوں کو دیکھتا کر دیتا ہے، کوڑی کو اچھا کر دیتا ہے۔ وزیر تو خاص آدمی ہوتا ہے بادشاہ کا، بہت سارے تحفے اور ہدیے لے کر بچے کے پاس آیا اور بچے سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے، دیکھتا کر دے، تو یہ سارے تحفے میں تجھے دے دوں گا۔ بچے کا جواب کیا تھا؟ بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ اس کے پاس حالانکہ بہترین موقع تھا اپنی عزت بٹھانے کا، لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کرنے کا کہ ہاں میں شفا دیتا ہوں، لیکن وہ اللہ والا آدمی کہا کہ میں شفا نہیں دیتا۔ اگر آپ عیسائی مذہب اختیار کر لیں، ایمان میں داخل ہو جائے، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، شفا وہی دیتا ہے۔ اور وزیر کی تو بینائی چلی گئی تھی، دکھتا نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، عیسائی ہو جاتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر دے۔ بچے نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وزیر کی بینائی لوٹا دی، وہ دیکھتا ہو گیا۔ پھر دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو دکھتا نہیں تھا، دیکھتا کیسے ہو گیا؟ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کی بینائی تو چلی گئی تھی، کیسے واپس آ گئی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میرے اللہ نے لوٹا دی۔ کس نے لوٹائی؟ اللہ نے، میرے رب نے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میں رب ہوں تیرا؟ کہا کہ نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اور اس نے میری بینائی لوٹائی۔ بادشاہ یعنی بادشاہ نے گجراتی میں کہاوت راجا واجا نے واندرا توڑے سر پر، کہا کہ پکڑو اس کو، بھی اس کی پٹائی شروع کرو۔ وزیر کی پٹائی شروع ہوئی کہ سچ بتائیے بینائی لوٹی کہاں سے؟ بہت پٹائی ہوئی، اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے بچے کا نام بتا دیا۔ ادھر بچے کو راہب نے نہ کہا تھا کہ میرا نام کسی کو بتانا مت، لیکن بچے کو بھی پھر جب بتا دیا وزیر نے بچے کا نام، تو بچے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس کی بھی بہت پٹائی کی گئی، بتا دے تو یہ سب سسٹم لایا کہاں سے؟ جب اس سے بھی برداشت نہیں ہوا تو اس نے اس راہب کا نام بتا دیا، عیسائی عالم کا نام بتا دیا کہ یہ سب کرامت اس کے پاس سے ہمیں ملی ہے اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اس راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو عیسائی مذہب چھوڑ دے، اپنے مذہب سے پھر جا۔
ورنہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروا دوں گا۔ اس پادری نے مذہب سے پھرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، آڑا منگوایا گیا اور اس کے سر کے بیچ میں سے اس کو کاٹا گیا، عیسائی پادری کو، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ اپنے مذہب سے پھرا۔ وزیر سے کہا گیا کہ تو پلٹ جا، مجھے اپنا رب مان لے، اس نے بھی انکار کر دیا، اس کا بھی وہی انجام کیا گیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بچے کے ہاتھ پر تو چونکہ کرامت ظاہر ہوئی تھی تو بادشاہ کو تھوڑا ڈر لگا، تو بچے کے بارے میں اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ فلاں پہاڑ پر جو بہت اونچا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں لے جاؤ اور پھر ان کو اوپر جا کر اوپر سے اس کو نیچے پھینک دینا۔ اوپر پہنچنے کے بعد پہلے ایک بار پوچھ لینا کہ تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں، بادشاہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے چھوڑ دینا، ورنہ اوپر سے پھینک دینا۔ سپاہی اس کو لے کر اوپر چلے۔ اوپر چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس کو پوچھا گیا کہ تو بادشاہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور وہ سپاہیوں نے اس کو پھینکنا چاہا تو پہاڑ پر زلزلہ طاری ہوا، پہاڑ حرکت میں آ گئے اور وہ سارے سپاہی نیچے گر گئے، اور اللہ کا کرنا کہ وہ بچہ صحیح سلامت واپس آیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ جو لشکر بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ بادشاہ نے ایک اور جماعت بلائی لشکر، کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور اس کو آخری بار پوچھ لو، اگر وہ مجھے رب مانتا ہے تو چھوڑ دینا، واپس لے آنا، ورنہ وہاں ڈوبا دو اس کو۔ یہ جماعت، یہ لشکر کی ایک ٹکڑی، ایک جماعت بچے کو لے کر کشتی میں سوار ہوئی، بیچ سمندر میں پہنچے۔ بچے سے پوچھا گیا، بچے نے کہا نہیں، میرا رب تو اللہ ہے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ان تمام کے لیے کافی ہو جائے، ان تمام کو نمٹ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور کشتی پلٹ گئی، سب ڈوب گئے، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اللہ رب العزت کی مدد ہو تو ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ پھر واپس بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ پھر حیران ہو گیا، کہا کہ تو آخر کون سی مخلوق ہے، تو کیوں نہیں مرتا؟ اب سنیے، بچے نے کہا کہ مجھے مارنا ہو تو ایک ہی راستہ ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کریں تو میں مر جاؤں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کون سا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا کہ آپ ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کیجیے، پوری بستی والوں کو ایک میدان میں بلائیے، مجھے بھی بلائیے، اور سب کے سامنے مجھے سولی پر لٹکائیے، یعنی رسی سے باندھیے، اور پھر میرا جو ترکش ہے جس میں تیر رکھے ہیں وہ تیر نکالیے، میری کمان استعمال کیجیے، اس کمان میں تیر رکھ کر یہ دعا پڑھ کر مجھے تیر ماریے کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے مار رہا ہوں، میں اس بچے کے رب کے نام سے مار رہا ہوں، ایسا پڑھ کے آپ مجھے تیر ماریے، میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ کو تو جان چھڑانی تھی، اس نے سب بستی والوں کو ایک میدان میں جمع کیا، بچے کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا، اس کا تیر، اس کی کمان لی گئی، اور بادشاہ نے یہ کہہ کر نشان لیا کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے اس کو مار رہا ہوں۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی مارا تیر بچے کی کن پٹی پر لگا اور وہ بچہ وہاں شہید ہو گیا۔ جتنے لوگ جمع ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت ساری ترکیبیں کی گئی لیکن بچہ مرا نہیں، آج اس کے رب کے نام سے مارا گیا تو بچہ مر گیا، تو ضرور اس کا رب وہی ہمارا رب ہے۔ تو سب لوگوں نے وہاں کلمہ پڑھ لیا کہ ہم بچے کے رب پر ایمان لیا ہے۔ بادشاہ کو جس بات کا خوف تھا، ڈر تھا، وہی ہوا۔ اب کیا کرے بادشاہ؟ لوگوں کو تو ایمان میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے سب سسٹم اس نے قائم کیا تھا، لیکن سب لوگ ایک ساتھ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر بادشاہ اس کے پاس طاقت تھی،
اس نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ گلی گلی کھندقیں کھودی جائیں، راستے کے کنارے پر گہری کھندقیں کھودی جائیں اور اس میں آگ جلائی جائے، اور جتنے بھی مسلمان ہو گئے تمام کو اس کھائی کے اندر، آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ ان کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ سورہ بروج کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور وہ آیت کو سنتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے یہ لوگ۔ چنانچہ ایمان والوں کو لایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہیں یا نہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں نکلا جس نے ایمان چھوڑ دیا، سب نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں۔ سب خوشی خوشی آگ میں کود گئے اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ آخر ایک عورت لائی گئی، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن چھوٹے بچے کی فکر تھی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اس بچے کی فکر میں وہ عورت آگ میں کودنے سے جھجک رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا۔ حالانکہ دودھ پیتے بچے ایسا بولتے نہیں ہیں۔ دودھ پیتے بچے نے کہا کہ امی جان آپ کود جائیے اللہ کا نام لے کر آگ میں، آپ حق پر ہیں۔ چنانچہ وہ عورت بھی پھر آگ میں کود گئی۔ تو سامنے مخالفین کی ترکیبیں کچھ بھی ہو، ان کی پلاننگ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ مکہ والوں نے سوچا کہ حضور کو اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکال دیں تو ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اور اسلام مٹ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، بلکہ مکہ جب چھوڑنا پڑا وقتی طور پر صحابہ کرام کو اور حضور کو ناگواریاں پیش آئی، لیکن مدینہ میں ایک بہترین ٹھکانہ ملا، بلکہ مدینہ میں اسلام کو قدم جمانے کی زمین مل گئی، اور آگے چل کر چند سالوں میں مدینہ میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں ہمیں اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ہماری بھلائی ہوتی ہے، ہماری خیر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم چاہتے ہو لیکن اس میں تمہارا نقصان۔ تو حضور کو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے لیے اشارہ کر دیا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الہ العالمین، اب جب کہ یہاں سے جانا ہی ہے اور مدینہ میں داخل ہونا ہے تو مجھے سچا داخل کیجئے، یعنی میرا داخل ہونا سچا ہو، یعنی درست ہو، میں صحیح جگہ پر جاؤں، عزت کے ساتھ جاؤں، شان و شوکت کے ساتھ جاؤں، ہمارے لیے وہاں جا کر کوئی شر نہ ہو، کوئی مصیبتیں نہ ہو، عافیت ہو۔ تو جہاں بھی مجھے جانا ہے عافیت کے ساتھ لے جائیں، اچھی طرح لے جائیں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے مجھے نکلنا ہے یعنی مکہ سے، وہاں سے اچھی طریقے سے نکالیے، چونکہ مکہ حضور کا وطن ہے، وطن چھوڑ دینا آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ مکہ میں کعبہ ہے، اور کعبہ کو چھوڑنا حضور کیسے گوارا کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑنا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھ میں کمزوری آ جائے اور آپ کے حکم کے سامنے میں پسو پیش ہونے لگے۔ آپ اچھی طرح یہاں سے نکالیے اور جو میرا ٹھکانہ ہے وہاں اچھی طرح مجھے داخل کیجیے۔ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کیجیے۔ یعنی اب دین کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے اور ایسی مخالفت والے ماحول میں کرنا ہے، تو میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، آپ قدم قدم پر میری مدد فرمائیں اور طاقت عطا کیجیے۔ سلطنت بھی بہت ضروری ہے دین کو پھیلانے میں، باقی رکھنے میں، حکومت بھی چاہیے۔ حضور نے دعا فرمائی سلطانا نصیرا، سلطنت عطا فرمائیے، مدد والی، کہ آپ کی مدد شامل حال۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور مدینہ میں ایک مسلم ریاست قائم ہو اور اللہ کی مدد شامل حال رہی۔
مشرکین مکہ جب بھی وہاں گئے لڑائی کے واسطے، ان کو وہاں منہ کی کھانی پڑی اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور فتح ہمیشہ مسلمانوں کی ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس آیت میں مکہ فتح ہونے کی خوشخبری دی گئی کہ آپ ابھی تو جا رہے ہیں مدینہ مکہ چھوڑ کے، بہت تھوڑی مدت میں آپ واپس مکہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور سن ہجری 8 میں صرف 8 سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ مشرکین مکہ نے سال کے 360 دنوں کے لیے ہر دن کا الگ معبود بنا رکھا، تو 360 دنوں کے 360 بت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ذریعے بتوں کو مار رہے تھے سینے میں، جیسے ہی کسی بت کو مار دے وہ پیچھے گر جاتا، سب کو حضور نے گرا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ سب کو توڑ دو، اور جب آپ مارتے جاتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت مبارکہ تھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ باطل ٹکتا نہیں، وقتی طور پر چھا جاتا ہے لیکن ٹکتا نہیں۔ پانی کے اوپر جو جھاگ آتی ہے وہ شروع میں بھی اتنی آ جاتی ہے کہ پانی نظر نہیں آتا، پانی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ جھاگ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور اصل جو ہے پانی وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر مکہ والے غالب آئے، حضور کو اور صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن 8 سالوں کے تھوڑے سے وقفے کے بعد اللہ رب العزت نے مکہ فتح کروا دیا اور مکہ پر اسلامی حکومت قائم ہو۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کروا دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کی دعوت دیتے رہیں، دعوت کے طریقے کے مطابق دعوت دیتے رہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی شرطیں پوری ہوئی تو انشاءاللہ تعالی جاء الحق وزهق الباطل ہو کر رہے گا۔ جیسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے مکان میں کلمہ طیبہ داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت پورے شرح صدر کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی ایمان پر جمع دے۔